اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قریش کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل بڑے ناز اور نعمت سے پلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں آ کر ملے اور اسلام قبول کیا، لیکن بہت دنوں تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی اطلاع ان کے والدین کو کر دی۔ والدین نے ان سے رشتہ توڑ لیا اور ان کو ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کسی طرح فرار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں کا مقری یعنی پڑھانے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی بڑے جوش سے شریک ہوئے۔ سن 3 ہجری غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ بہادری اور ہمت سے اسلامی جھنڈے کو سنبھالے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 شخصوں کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا، اور وہ 2 شخص حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں باوضو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے، وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کی دعا۔ جب بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہوں یا عورت۔ اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی والعافانی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترجمہ، اے اللہ، میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور عافیت بخشی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، فقیروں کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی، ہاں مگر وہ مالدار تھا اور لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ فقیر اور تنگ دست سے درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس شخص سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے درگزر کروں۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ سورہ نور کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو جنت اور دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت یعنی کٹھن ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ طب نبوی سے علاج، ناشپاتی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سفرجل یعنی ناشپاتی کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت اور قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ کنز الاموال کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔